خدا اور کبھی اور قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم پاک شراکت کے بارے میں بہت اہم رسم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، پاک شراکت ہمیں مسیحی ایمان کی یادگاری عبادت سمجھا جاتا ہے، جس میں ہمیں یسوع کی قربانی کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم خداوند کی اس یادگاری کو منائیں جس کا خداوند نے اپنے کلام میں حکم دیا ہے کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کریں۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو لوکا اس کا 22 باب اور 19 آیت میں یوں مرقوم ہے۔ میں بھائی جویل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خداوند کے مصباح پر آئے اور کلام پڑھنے میں ہماری رہنمائی کرے۔ خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کو 22 باب اور 19 آیت لکھا ہے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا چلا ہم سب کے لیے۔ میرے عزیزو، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کر توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے یہ پیغام ہم سب کو دیا ہے، نہ کہ یہ مجھے، نہ کہ یہ خادمین کو، نہ کہ کسی کو، یعنی کہ یہ ہمارے سب جو بہن بھائی ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس نے جب روٹی لی اور شکر کر کر توڑی اور اس نے ہمیں یہ آرڈر یا اس نے ہم کو یہ یعنی کہ ہم سے وعدہ لیا کہ جب کبھی تم میری یادگاری کے واسطے اکٹھے ہو تو یہ آپ پہ فرض ہے، کیونکہ ہماری بہت سی کلیسیاں ہیں جیسا کہ کیتھولک والے ہیں، وہ ہر سنڈے کے سنڈے اس پاک رسم کو ادا کرتے ہیں موقع کو یعنی کہ دیکھتے ہوئے۔ ہمارے پاس فرائیڈے کا دن ہوتا ہے تو ہم مہینے کے فرسٹ ویک کو خداوند کی میز کے بارے میں سیکھتے ہیں اور خداوند کی میز کے پاس آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ جب کبھی اس رسم کو ہم کرتے ہیں تو ہم بڑی عاجزی کے ساتھ خداوند کے مذبح پر آتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب کبھی تم اس میز کے پاس آؤ تو اپنے آپ کو پرکھو۔ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم خداوند کا بدن اور خون اپنے اندر لیتے ہیں تو اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو گناہ ہے، جو ہمارے اندر سستی ہے، جو ہمارے اندر کاہلی ہے، وہ ختم ہو، تاکہ ہم خداوند کا بدن لے کر ایک نئی زندگی کی شروع کریں، ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کی میز کے پاس آنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے اس وعدہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس پاک رسم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کس طرح تیار ہونا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہن کے آئیں، ضروری نہیں کہ ہم اچھی خوشبو لگا کے آئیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو جب ہم خداوند کی میز کے پاس لائیں تو ہمیں لائق طور پر اس میز کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب اس میز کے پاس آتے ہیں تو ہم اپنی پرانی زندگی کو بھول کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم خداوند کا بدن اپنے اندر لیتے ہیں تو ہم خداوند کی اس یادگاری کو یاد کرتے ہیں جو کہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، پاک شراکت ایک نئے عہد کی بھی علامت ہے، کیونکہ خداوند نے کلام مقدس میں فرمایا ہے
کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. کیونکہ خداوند نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے کہ اگر خداوند نے اپنا خون ہمارے لیے بہا دیا ہے تو ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں, ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں, ہمیں کسی قسم کا ڈر نہیں, کیونکہ خداوند نے ہماری زندگی کے لیے اپنی موت کو قبول کیا. میرے عزیزو, اگر ہم کلام مقدس میں طبیب لوکا کی کتاب اس کا 22 باب اور 20 آیت میں دیکھیں تو اس میں بھی خداوند کی اس یادگار کو, خداوند کے اس عہد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ میرا پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جائے گا. میرے عزیزو, خداوند کا یہ پیغام ہمیں خدا اور آسمان کے درمیان نئے تعلق کی علامت کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم خداوند سے رابطے میں رہیں گے تو خداوند ہمیں برکتیں دے گا. اگر خداوند سے ہم رابطے میں رہیں گے تو خداوند ہماری فکروں کو کم کرے گا. اگر ہم خداوند سے رابطے میں رہیں گے تو خداوند خدا ہمیں تمام مشکلات سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ خداوند خدا کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو اپنے دل کی کوٹھری میں جاؤ, علیحدگی میں اپنے پیارے خداوند سے مانگو تو وہ تمہاری ضرور سنے گا. جب تک ہم خداوند اپنے خدا سے رابطے میں نہیں رہیں گے, خداوند خدا سے ہم مانگیں گے نہیں تو خداوند خدا بالکل ہمیں نہیں دیکھے گا, بالکل ہماری نہیں سنے گا. میرے عزیزو, اگر یرمیہ 33 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم دیکھیں تو اس نے وہاں پر لکھا ہے کہ میں پکار کر اور تجھے جواب دوں گا. کیونکہ اگر ہم خداوند سے کچھ مانگیں گے تو خداوند ہمیں جواب دے گا. کیونکہ جب تک ہم خداوند کو پکاریں گے نہیں, خداوند کو ہم آواز نہیں دیں گے تو خداوند بھی ہماری آواز کو بالکل نہیں سن سکے. کیونکہ خداوند کا کلام, جب سیموئیل کو خداوند نے آواز دی تو سیموئیل کو خداوند نے 2 بار آواز دی تو خداوند کے بندہ سیموئیل نے کیا کہا کہ اے خدا میں حاضر ہوں. اس طرح جب کبھی ہم نے بھی اپنے خداوند سے مانگنا ہے تو خداوند خدا سے ہم نے کہنا ہے کہ اے خداوند میں تجھ سے مانگتا ہوں, تو خداوند کا پھر جو ہے پاک روح وہ ہمیں چھوئے گا اور ہماری آواز کو سنے گا اور ہمیں جلد جواب دے گا. خداوند ہمیں گہری گہری باتوں کا جن کو ہم نہیں جانتے وہ ہم پر ظاہر کرتے ہیں. اگر ہم سچے دل سے خداوند سے مانگیں گے تو خداوند خدا ان وعدوں کو پورا کرے گا جو خداوند نے اپنے کلام میں فرمایا ہے, جو خداوند نے اپنے کلام میں ہمارے لیے برکات نازل رکھی ہوئی ہیں, جو برکات ہمیں خداوند نے دی ہوئی ہیں وہ پھر خداوند ہمیں دے گا. میرے عزیزو, ہم خداوند کی بیڑے ہیں اور جب کوئی چرواہا اپنی بیڑوں کو آواز لگاتا ہے تو بیڑیں اس کے پیچھے پیچھے اپنے اس گلہ کی طرف جاتی ہیں. جیسے کہ ہم ہر فرائیڈے کو خداوند کی آواز کے پیچھے ہم خداوند کی ہیکل میں آتے ہیں تو ہم خداوند کی چنی ہوئی بیڑیں ہیں. میرے عزیزو, بیڑیں آواز سن کر آتی ہیں اور انہیں اس آواز کو پہچانتی ہیں جو خداوند خدا نے ان کے لیے چنی ہوئی ہیں. ابھی جب ہم خداوند کے مذبح پر آتے ہیں تو ہم اپنی مناجاتیں, اپنی درخواستیں خداوند کی حضوری میں لاتے ہیں تو خداوند ان کو پورا کرتا ہے. جیسا کہ بیٹیوں نے بہت دیر سے جب وہ اسٹارٹنگ میں آئی تھی تو انہوں نے خداوند کے مذبح پر اپنی درخواست رکھی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایگزام اتنا ٹف ہے کہ بعض بیٹیاں جو ہیں وہ 2-3 بار بھی ایگزام دیتی ہیں تو پھر جا کے ان کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں پر خداوند کا فضل ہے اور ہم سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ان کے ماں باپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ خداوند نے ان کو فرسٹ بار اس ایگزام میں پاس کیا اور یہ سارا استجلاب ہم خداوند کے نام کو دیتے ہیں. میرے عزیزو, ہم خداوند کی آواز کو سننا چاہتے ہیں تو خداوند خدا سے ہمیں رابطے میں رہنا چاہیے. اگر ہم خداوند کی آواز کو سننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند کو آواز دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم خداوند کو آواز نہیں دیں گے خداوند بھی ہماری آواز کو نہیں سنیں گے. میرے عزیزو, خداوند کو ہمیں کال کرنے کی ضرورت ہے, خداوند کو ہمیں پکارنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم خداوند کو پکاریں گے نہیں تو خداوند ہماری آواز نہیں سنے گا. میرے عزیزو, ہماری بات جب تک خداوند سے ہوتی رہے گی خداوند ہمیں اپنی برکتوں سے نوازتا رہے گا.
کیونکہ ایمان کے ساتھ شریک ہونا خداوند کی میز میں. میرے عزیزو یہ وہ گوشت ہے جو خداوند نے ہمارے لیے سوہ کلوری پر بہایا. یہ وہ گوشت ہے جو خداوند نے ہمارے لیے صرف کیا تاکہ ہم اس گوشت اور اس روٹی میں جب شامل ہوتے ہیں تو خداوند کی ہم اس یادگار کو مناتے ہیں, خداوند کے اس عہد کو ہم یاد کرتے ہیں جو کہ خداوند خدا نے اپنے کلام میں لکھا ہے. میرے عزیزو یہ پاک شراکت خود احتسابی کی بھی علامت ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو آزمانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی میز کے پاس لانا ہے. کیا ہم خداوند کی میز کے لائق ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہم نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کی؟ اس لیے جب کبھی ہم خداوند کی میز پر آئیں تو ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو اگر ہم کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 28 آیت میں دیکھیں تو پس آدمی اپنے آپ کو آزمائے اور اس طرح اس نے روٹی میں سے روٹی لے کر کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے خداوند کے اس بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. میرے عزیزو اگر ہم لائق طور پر خداوند کی میز کے پاس نہیں آتے تو میرے عزیزو خداوند خدا کہ اس عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے. میرے عزیزو اگر ہم نے خداوند کی میز کے پاس آنا ہے تو ضرور ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اور بڑے پاک صاف دلی سے ہم خداوند کی میز پہ آئیں. میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہم جب خداوند کی میز پر آئیں تو ہمیں فاسٹنگ کی صورت میں آنا چاہیے تھا, کیونکہ میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا کہ جب ہم خداوند کی میز کے پاس آتے ہیں تو ہمیں بڑے پاک دلی سے آنا چاہیے. پاک شرک ہمیں اتحاد اور یکجہتی کی بھی علامت ظاہر کرتا ہے کہ ہم جب ایک یکجاں ہوتے ہیں تو خداوند کی ہم میز پر آتے ہیں. میرے عزیزو جو ہم بہت ہیں جو اس روٹی اور اس بدن میں ہم برکت پانا چاہتے ہیں. میرے عزیزو جب ہم اس روٹی کو کھاتے ہیں اور اس خون کو پیتے ہیں تو میرے عزیزو ہم تمام اپنی بیماریوں سے نجات پاتے ہیں. میرے عزیزو پاک شراکت مومنوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ کی بھی علامت ہے. اس روٹی اور خون کو جب ہم کھاتے اور پیتے ہیں اس وقت سب یک دل اور یک جان ہو جاتے ہیں. پاک شراکت ہمیں قربانی کی بھی یاد دلاتا ہے. جب کبھی یہ روٹی کھاتے اور یہ پیالے میں سے پیتے ہیں تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں, خداوند کی اس موت کو یاد کرتے ہیں جو کہ خداوند نے سوہ کلوری پر بھائی. میرے عزیزو ہم کلام مقدس میں خداوند فرماتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 26 آیت میں یہ مرقوم ہے کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو. میرے عزیزو خداوند ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب کبھی تم اس رسم کرتے ہو تو خداوند اپنے خدا کی موت کو بھی یاد کریں. جب کبھی یہ شکر گزاری کرتے ہیں تو خداوند کی اس یادگاری کو, خداوند کے اس عہد کو جو خداوند نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے. میرے عزیزو پاک شراکت ہمیں یسوع کی قربانی کو بھی یاد کرنے کا یاد دلانے کا وعدہ کرتا ہے. میرے عزیزو اگر ہم نے خداوند کی میز کے پاس آنا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو, اپنے کاموں کو, اپنی عملی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب خداوند کی میز پر آتے ہیں تو ہمیں کس طرح آنا چاہیے. اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہمیں اس سے راضی نامہ کرنا ہوگا. جب تک ہم اس سے راضی نامہ نہیں کر سکتے ہم خداوند کی میز کے پاس آنے کے بالکل بھی لائق نہیں ہیں. میرے عزیزوں اور بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں, اس پاک رسم میں شریک ہونے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو
دل سے قبول کرنا ہوگا. جس طرح ہم نے خداوند اپنے خدا کو قبول کیا ہے, اس طرح ہم نے خداوند اپنے خدا کو قبول کیا ہے, اس طرح ہمیں ایک دوسرے کو بھی قبول کرنا ہوگا. اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو اسے معاف کرنا ہوگا, اور اپنے خداوند کے آگے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اے خداوند میں تیری میز کے پاس آیا ہوں, میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا. جس طرح خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی کوئی گناہ کرے تو اس کو 7 کی بجائے نہیں بلکہ 7 کے 70 بار. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ 7 کے 70 بار کیوں کہا گیا ہے؟ جی جی کیونکہ آدمی کی جو زندگی ہے نا 60 نہیں تو 70 برے آخر لکھی ہوئی ہے. تو یہ نہیں کہ تم 7 بار معاف کرو تو کیونکہ تم اس کو ملٹیپلائی فوراً کرو گے تو آپ کے 70 بار, یعنی کہ آدمی کی ہر زندگی ہے 60 نہیں تو 70 برے. جن کو تیرے کو تو معاف کر سکنا ہے انہوں تو کر. جی خدا آپ کو برکت دے برادر. موسوی شریعت اور یہودی جو شریعت تھی اس میں 7 بار وہ پہلے نماز پڑھتے تھے. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ یہودی 7 بار نماز پڑھتے تھے تو خداوند کا کلام کو کہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے بھائی کو معاف کر. تو یہودیت جو ہے تھی وہ 7 بار نماز پڑھتے تھے, اور 7 بار خداوند کا کلام کہتا ہے کہ 7 بار انہوں نے جب نماز پڑھنی ہے تو اپنی نماز کے بعد انہوں نے یہ اقرار کرنا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کا دل آزاری کیا ہے تو اپنے بھائی کو میں معاف کرتا ہوں. میرے عزیزو یاد رکھیں کہ پاک شراکت جب بھی ہم لیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو ہمیں خداوند کے سامنے عہد کرنا پڑتا ہے, خداوند سے ہمیں وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ اے خداوند میں نے پچھلی زندگی میں اگر بہت سے گناہ کیے ہیں تو میں جب تیرا پاک بدن لوں گا تو میں کوئی بھی گناہ نہ کروں گا. خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین.